معاشی اور سیاسی بحران، کیا مارشل لا کے خدشات؟ پاکستان اپنی 76 سالہ تاریخ کے سب سے بڑے معاشی اور سیاسی بحران سے گزر رہا ہے۔ دو عظما آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ وزارت عظما اور عدالت عظما میں تصادم ہو رہا ہے۔ دونوں سیاست کے میدان میں الیکشن کی گیند اور اپنے اختیارات پر لڑ رہی ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سارا شور انتخابات کے انعقاد پر ہے، جس سے انتشار بڑھ رہا ہے۔ 1977 میں بھی اس سے ملتی جلتی صورتحال تھی۔ سیاسی آگ کے شعلوں کی تپش اسلامی ملکوں تک جا پہنچی تھی اور برادر اسلامی ملک بھی پریشان ہو گئے تھے۔ فلسطین کے قائد یاسر عرفات نے متحارب سیاسی قوتوں، پیپلز پارٹی اور پاکستان اتحاد کو سیاسی تصفیے پر آمادہ کرنے کے لیے اپنا خصوصی نمائندہ بھیجا، جس نے فریقین سے مذاکرات کیے۔ لیبیا کے کرنل قذافی نے بھی اپنا نمائندہ بھیج کر متحارب سیاستدانوں کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ ابھی یہ کوشش جاری ہی تھی کہ امریکہ کے ایک سابق سفیر جوزف پاکستان آ دھمکے۔ انہوں نے پی این اے کے بعض سیاستدانوں سے خفیہ ملاقاتیں کی۔ یہ افواہ بھی اڑی کہ رقم تقسیم کی گئی۔ اسلامی ممالک کی کوششوں اور دباؤ پر فریقین میں مذاکرات شروع ہوئے۔ یہ مذاکرات کامیابی کی منزل تک پہنچنے ہی والے تھے کہ پی این اے کے بعض رہنماؤں نے متفقہ ڈرافٹ کے چند نکات پر بیان بازی شروع کر دی، جس پر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے مذاکرات ختم کر دیے اور لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی۔ اگلے ہی مہینے جنرل ضیاء الحق کو مارشل لا لگانے کا موقع مل گیا۔ حالیہ سیاسی اور عدلیہ محاذ پر جاری لڑائی دیکھ کر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں مارشل لا یا ہنگامی حالات کے نفاذ کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ان کے سامنے ماضی کی بھیانک تاریخ موجود ہے۔ مارچ 1977 میں ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے عام انتخابات قبل از وقت منعقد کرائے۔ مخالف سیاسی اتحاد پی این اے کی 9 جماعتوں نے مل کر الیکشن لڑا۔ پیپلز پارٹی کا نشان تلوار اور پی این اے کو حل ملا۔ انتخابات میں پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی 200 میں سے 155 اور پی این اے نے صرف 36 نشستیں حاصل کیں اور فساد شروع ہو گیا۔ انتخابی نتائج کا اعلان ہوتے ہی پی این اے نے حکومت پر دھاندلی کا الزام لگایا اور نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ 8 مارچ کو پی این اے کے سیکرٹری جنرل رفیق احمد باجوہ نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم بھٹو فوری طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں، چیف الیکشن کمشنر تبدیل کیا جائے، عدلیہ اور فوج کی نگرانی میں نئے انتخابات کرائے جائیں۔ بھٹو حکومت نے ابتدا میں مطالبات مسترد کر دیے، لیکن پی این اے نے مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہوئے تحریک نظام مصطفیٰ شروع کر دی، جو جلد ہی پورے ملک میں پھیل گئی۔ اس تحریک کے دباؤ پر حکومت دوبارہ انتخابات کے انعقاد پر آمادہ ہو گئی، لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ پیپلز پارٹی اور پی این اے کے درمیان ہونے والے معاہدے پر دستخط باقی تھے کہ 5 جولائی کی شب جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔